باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء إليك مترعة والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحة وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحة أعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في الليف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة أما في أيدي المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحتجبهم الأعمال دونك۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کے سلسلے میں ہماری گفتگو کی یہ آخری منزل ہے اور بہت سارے مطالب اس میں باقی ہیں اور باقی رہیں گے۔ شاید 5-6 سطر کی اب تک گفتگو ہو پائی ہے اور تقریباً 22-23 صفحے کی دعا ہے، تو کچھ بھی نہیں، 1% بھی گفتگو نہیں ہو پائی۔ لیکن ہمارا مقصد کبھی بھی ساری باتیں بیان کرنے کا نہیں ہوتا ہے، ہو سکتی ہے ساری بات بیان، ہماری یہ مقصد فقط کریدنے کا ہوتا ہے۔ ہم فقط کرید دیتے ہیں تاکہ ذہن متوجہ ہو جائے کہ ہمارے پاس کیا ہے، بس اس دولت سے آشنائی ہو جائے۔ دولت سے اگر آشنائی ہو جائے گی تو پھر انسان اس کی طرف بڑھے گا۔ ایک یتیم بچہ کہ جس کا مال پورے شہر میں پھیلا ہوا ہو، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے ابا اس کے لیے کیا چھوڑ کے گئے ہیں، تو وہ تو سب سے بھیک مانگتا ہی رہتا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ اس کی میراث میں چھوڑ کے کیا گیا ہے، وہ ہر ایک کے در پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہے، بھائی مجھے دے دو۔ تو اسے اتنا تو بتا دے، تم جن کے در پر بھیک مانگ رہے ہو وہ سب تمہارے باپ ہی کا دیا کھا رہے ہیں۔ اتنا اگر اس بچے کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ کسی سے مانگے گا نہیں۔ ہماری مشکل ہی اسی یتیم بچے کی ہے کہ جس کے بزرگ، جس کے ائمہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی دولتیں چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن ہم غافل ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ 2000 کتابیں قدیمی علماء کی دعاؤں کے سلسلے میں ہماری، 2000 سے زیادہ۔ جتنا ذخیرہ ہمارے پاس دعاؤں کا ہے کسی کے پاس نہیں، لیکن دعا کے نام پر جتنے ہم اسیر ہیں، دعا کے نام پر جتنے ہم گرفتار ہیں، شاید کوئی اور نہ ہو گرفتار۔ بیجا چیزوں کا نام ہم نے دعا رکھ دیا، فکر کو اپنی ہم نے پست کر لیا دعا کے نام پر، ذہنوں میں ہم نے تالا لگا لیا دعا کے نام پر، فکر کو اپنی سلا دیا دعا کے نام پر۔ جبکہ دعائیں کبھی متوسط درجے کی بھی گفتگو نہیں، نیچے درجے کی گفتگو نہیں کرتی ہیں۔ دعائیں متوسط درجے کی بھی گفتگو نہیں کرتی ہیں، دعائیں بالکل آخری مرحلے کی گفتگو کرتی ہیں کہ اس سے آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جتنی بھی دعائیں آپ دیکھ لیجیے، ذہنوں کو بیدار کرتی ہیں،
فکروں کو کھولتی ہیں دعائیں. اب اسی میں آپ دیکھیے وہ لوگ جو بے دین ہیں, وہ لوگ جو دین سے جدا ہیں, یا وہ لوگ جو دین سے دور ہیں, یا وہ لوگ جو دین گریزی یعنی دین سے دور رہنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں, اس قسم کے لوگ, ان کی سب سے بڑی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ دین کو بہت ہوا بنا کے پیش کرتے ہیں, دین کو بہت ڈراؤنا بنا کے پیش کرتے ہیں. ہم کہاں ایسے ہو سکتے ہیں, ہم کہاں یہ کر سکتے ہیں, اتنا کون دیندار ہے, ہم جائیں ہی کیوں ایسی جگہ کہ ہمارے سر پر تکلیف آئے, دور دور رہو تاکہ تکلیف کی نوبت ہی نہ آئے, کون یہ کرے گا, کیسے اتنا روزہ رکھا جائے گا, کیسے اتنا پیسہ نکالا, یہ جتنا کیسے کیسے ہیں یہ سب کیا ہے, دین گریزی ہے, دین سے یہ فرار کرنے کا بہانہ ہے. نہیں ہم اتنا بڑا ٹپیکل مذہب ہے, بڑی پیچیدہ باتیں ہیں, بہت مشکل کا سامنا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ فرار کرنا چاہتا ہے, یہ آنا نہیں چاہتا ہے. آپ دیکھیں جن لوگوں نے جوانوں کو دور کرنا چاہا دین سے, انہوں نے کیا کہا, دین افیون ہے, افیم ہے دین, انسان کو سن کر دیتا ہے دین. کھا لیا مست ہو گیا, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دیندار اگر ہو گئے تو اب تم کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں. یہ ایک طرف سے جو ہے وہ شاخسانہ کیا اٹھا, یہ بھی غرب کا. دین الگ ہے, سیاست الگ ہے. جو دیندار ہے اس کو سیاست کی ضرورت نہیں, جو سیاستداں ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. منبر کا عالم, اس کو ماحول اور سماج میں کیا رہا اس سے کوئی مطلب نہیں. سماج کا سوشل ورکر, اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں, وہ سماج کے لوگوں کو مسئلہ حل کرے گا, وہ سماجیات کے میں, اس کو دین سے کیا تعلق, وہ سماج کو دیکھے. الگ کر دیا گیا دین کو, سیاست کو الگ. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی, اس لیے کہ دیندار کو فقط ایک کام ہے, تسبیح گھماتا رہے, مصلے پر رہے, دعائیں پڑھتا رہے, کچھ جھاڑ پھونک بتا دے تاکہ بس, اس سے علاوہ اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے دیگر چیزوں سے. اگر وہ داخل بھی ہونا چاہے تو آپ کی شان کے خلاف ہے مولانا. دین اور سیاست کو جدا کیا گیا. یہ ساری چیزیں کس نے, تاکہ یہ بتائیں کہ دین بڑا کٹھن ہے, مذہب پر چلنا بہت مشکل ہے. چوتھے, آپ دعا دیکھیں, یہ دعا ہے یا دین اور انسانیت کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. چوتھے امام جو سب سے پہلے جو ہے وہ دعاؤں کے بعد, خدا کی حمد و ثنا کے بعد جو سب سے پہلا بیان دیتے ہیں, وہ یہی فرماتے ہیں کہ اے اللہ, تجھ تک پہنچنے کا راستہ تو بڑا ہموار ہے. کس نے کہا دین کٹھن ہے, کس نے کہا دین سخت ہے, کس نے کہا دین میں پیچ و خم ہے, نہیں. اللہم انی اجدو سبل المطالب الیک مشرعا, اے میرے مالک, تیری راہ, تیرا راستہ, تجھ تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں, آزاد ہیں, کھلے ہوئے ہیں. جو بھی پہنچنا چاہے تجھ تک وہ اپنی نیاز مندیوں کو لے کر پہنچ سکتا ہے. ہر محتاج کے لیے تیرا راستہ ہموار ہے. وَمَنَاهِلَ الرَّجَاءِ إِلَيْكَ مُدْرَعَ, اور تیری طرف امیدوں کا راستہ سیراب ہے. جو بھی پہنچے گا چشمے امید لے کر, آرزو لے کر تیری بارگاہ میں, وہ سیراب ہو کر لوٹے گا. وَالِاسْتِغَاثَةَ بِفَضْلِكَ لِمَنْ أَمَّلَكَ مَبَاحًا, اور جو بھی فریاد تیرے فضل و کرم سے کرے گا, تجھ سے امید رکھتے ہوئے, اس کے لیے تو راہ ہموار کرنے والا ہے.
وَأَبْوَابَ الدُّعَاءِ إِلَيْكَ لِلصَّارِخِينَ مَفْتُوحَةٌ. دعا ہر ایک کی تھوڑی قبول ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے دعا کا دروازہ تھوڑی ہے. جو تڑپ کے دعا کرے، جو بے چین ہو کر دعا کرے، جو ساری دنیا سے منہ موڑ کے تجھ سے دعا مانگے، جس کے تمام رشتے ٹوٹ جائیں فقط تو ہو جس کی نگاہ میں، جو تمام سے مضطر ہو چکا ہو، ہر ایک جگہ سے جس کی امید ٹوٹ گئی ہو اور وہ فریاد اور بے چینی میں تجھے پکارے، تو اس کے لیے تو نے دعا کا دروازہ کھولا ہے. بس اس کی بنیاد پر میں جو مسلسل اس بات کو شاید 3-4 بار میں اپنی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اتنی دعائیں ندبہ کے بعد امام زمانہ کیوں نہیں آتے، اتنا اللہم کل ولی کے بعد حضرت کیوں نہیں آتے، اتنا عجل فرجہم کے بعد حضرت کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ صارخ نہیں ہے ہم، اس لیے کہ بے چینی نہیں ہے ہم میں، اس لیے کہ تڑپ نہیں ہے ہم میں، اس لیے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی ہماری قیمتی چیز گم ہو گئی ہے. ہم نے اندھیرے کا احساس ہی نہیں کیا. ابھی یہ کہا کہ لائٹ چلی جائے آپ کو بے چینی ہو جائے گی. کیوں بے چینی ہو جائے گی؟ اس لیے کہ آپ کو اندھیرے میں رہنے کی عادت نہیں ہے. لیکن دیہاتوں میں رہنے والوں کے لیے اندھیرا، وہ ایک لالٹین جلا لیتے ہیں اور رات میں پھر اس کو دھیما کرتے ہیں، اندھیرے میں سوتے ہیں، انہیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں انہیں احساس ہوتا؟ لیکن وہ خوگر ہو گئے ہیں اندھیرے کے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بمبئی والوں کے لیے مشکل ہے اندھیرا، وہ برداشت نہیں کر سکتے. ان کے لیے اگر 100 پاور والا پرانا زمانے والا جو بلب ہوتا تھا وہ جلا دیجئے تو بمبئی والے کہیں گے یہ روشنی سی کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایسے والے، اس کو کیا کہتے ہیں والے بلب کو، سیورر جو بھی کہتے ہیں، اس بلب کی جو ہے وہ عادت ہوگی، اس کی روشنی اچھی، اس کی روشنی تیز ہے. کیوں؟ یہ روشنی، یعنی روشنی ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں اندھیرا ہے. ہمیں اندھیرے کا احساس ہی نہیں ہے، ہمیں غیبت کے اندھیرے کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم تڑپیں، ہمیں ظہور کے نور کا اندازہ ہی نہیں ہے. تو ہم تو فقط بول رہے ہیں، نہیں آئیں گے، نہ معلوم کب تک نہیں آئیں گے. جب ہم میں تڑپ ہو جائے گی، اور اس لیے کہ ہمیں بلانا ہے نا، ورنہ جب اللہ چاہے گا تو آ ہی جائیں گے. لیکن بلانے کی ذمہ داری ہماری دی گئی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. امام زمانہ کی کہ ظہور کو محقق کرنے کی ذمہ داری اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ آئیں گے ضرور. ایسا نہیں کہ ہم نہیں بلائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، اللہ جب چاہے گا تو وہ بھیج ہی دے گا. لیکن ذمہ داری ہماری اور آپ کی دی گئی کہ آپ بلائیے. تو آپ مجھے دعوت نامہ دے دیجئے، ایک بھیج دیجئے، اس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہ کیجئے، مولانا صاحب آ جائیے گا. اور روزانہ یہاں کہتے رہیے ہم نے تو بلا لیا مولانا صاحب کو، بات ہو گئی ہماری، وہ آ رہے ہیں، وہ ہو گیا. مجھے ایک بار آپ لیٹر بھیج کے خاموش ہیں، تو آپ بلاتے رہیے گا ہم نہیں آئیں گے. تو اس لیے کہ آپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا ہے، سب سے کہہ دیا ہے. ہمارا حال وہی ہے، ہم نے اس سے رابطہ نہیں کیا ہے. اس کو فریاد ہے کہ جتنا پیاسا گرمی کی شدت میں ایک گلاس نہیں، ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی کا محتاج ہوتا ہے، اتنا بھی تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہے. تو ہم کیوں آنے لگے؟ تم چلاتے رہو کلنے والی، کیا ہوتا ہے اس سے؟ مجھے کب بلایا تم نے؟ نہیں، ہماری مشکل یہ ابواب الدعاء الیک للصارخین مفتوحہ. جب بے چین ہو کے پکار رہے گا کوئی، تب خدا دروازے رحمت کو کھولتا ہے. اور جو بھی ایک اور بات ہمیں معلوم ہوئی، وہ کیا؟ ابھی تک جو ہم تو سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کیسے چلیں دین کے راستے میں، بڑا سخت راستہ ہے، بڑا طولانی راستہ ہے. ہمیں ایک اور بات معلوم ہوئی ہے، ان الراحل الیک قریب المسافہ. جو تیری طرف آنا چاہتا ہے اس کا راستہ بہت کم ہے، قریب المسافہ، بہت جلدی تجھ تک پہنچ، جیسے ہی چلے گا ویسے ہی پہنچ جائے گا.
یہ دوسرے راستے جس میں چلتے رہو منزل تک نہیں پہنچو گے. سراب ہے. سراب جانتے ہیں نا؟ دور سے لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب آدمی جاتا ہے تو نہیں. وہ دھوپ سے ریت چمک رہی تھی جو پانی لگ رہا تھا. دیگر جتنے راستے ہیں سب سراب ہے. پانی ہے تو فقط اسماعیل کی ایڑی کے نیچے ہے، کوئی نہیں ہے. بے چینی کا اظہار کرو تو تمہارے ہی پاس پانی موجود ہے. کہیں دور جانے کا ان الراحل الیک قریب المسافہ، تمہاری ایڑی تلے تمہارا پانی موجود ہے. تم کہاں جا رہے ہو جنت لینے؟ کہاں دوڑ رہے ہو؟ تمہاری ماں کے قدموں تلے ہم نے جنت رکھ دی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کدھر بھاگ رہے ہو جنت لینے؟ کوئی نہیں جنت ہے. ماں کے قدموں کو چومو، جنت تمہاری ہے. ان الراحل الیک قریب. تم کدھر جا رہے ہو جنت کے لیے؟ فقط اپنے آپ کو ہمارا تابعدار بنا لو، ہمارا ماننے والا، ہمارے کہے ہوئے پر عمل کر لو. ان الراحل الیک قریب المسافہ. جو تیرا ہو گیا وہ بہت جلدی تجھ تک پہنچ گیا، منٹوں میں، سیکنڈوں میں. قریب المسافہ، کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر کی. ایک رات میں کسی کی قسمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، فقط اس لیے کہ قریب المسافہ. راحل ہے تیری طرف، بس جو تیری طرف نہیں ہے وہ قریب المسافہ نہیں ہے. جس نے تیرا راستہ چھوڑ دیا وہ دور ہو گیا. یہ کہ بات. ایک بات اور معلوم ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انکا لا تحتجب عن خلقک. تو اپنے بندوں سے پوشیدہ نہیں ہے. تو اپنے بندوں سے پوشیدہ نہیں ہے، تو اپنے بندوں کے سامنے ہے. الا ان تحتجبہم الاعمال دونک. مگر یہ کہ انہوں نے ادھر آجی مولانا سلوات بھیجے محمد مشکل یہ ہے کہ بندوں نے اپنے اعمال کو تجھ سے ملاقات کے لیے پردہ بنا دیا ہے. بندوں کی اعمال ہیں جو تجھے دیکھنے کا نہ دیکھنے کا سبب. ہم خود چاہتے ہیں کہ اللہ کو نہ دیکھیں، یعنی اللہ جو ہے وہ دکھائی دینے کے قابل ہے. کہاں اللہ دکھائی دینے کے قابل ہے؟ کہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا. اگر نہیں اللہ دکھائی دے گا، کیسے دکھائی دے گا؟ ہاتھ، پیر، بدن، چہرہ؟ اگر نہیں. تم نے کب آنکھوں سے خدا کو پہچانا کہ آنکھوں سے خدا کو دیکھو گے؟ تم نے آنکھوں سے تو خدا کو پہچانا نہیں، تم نے تو دل سے خدا کو پہچانا. عالم ذر میں جب تم تھے تو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے خدا کو. اس وقت تو تمہارا بدن تھا بھی نہیں. تم نے معرفت اس دنیا میں کہاں حاصل کی ہے؟ تمہاری فطرت تمہاری آنکھوں میں کہاں ہے؟ فطرت تو تمہارے وجود میں پھیلی ہوئی ہے. تو تم نے آنکھوں سے معرفت کب حاصل کی جو آنکھوں سے دیکھو گے؟ آنکھوں سے دیکھنے کے لائق نہیں. آنکھوں سے تو محدود چیزیں دکھائی دیتی ہیں، خدا تو لامحدود ہے. ہر چیز جو محدود ہے وہ بھی آنکھ سے نہیں دکھائی دیتی ہے. ایک خاص ڈسٹینس پر چیز ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے. وہ جس نے خدا کو پہچانا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ خدا آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، اور اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. وہ ہر مرحلے میں پھنس جاتا ہے. نہیں، دل کی آنکھوں سے خدا پہچانا جائے گا. سب سے پہلی چیز جو ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ اس کے اپنے اعمال ہیں جو دیدار الہی سے روکتے ہیں. کون سا عمل ہے جو دیدار الہی سے روکتا ہے؟ کہ دیدار الہی سے روکنے والا ایک عمل ہے جس سے بہت سارے عمل بنتے ہیں، اور وہ ہے گناہ. گناہ دیدار الہی سے روکنے کا سبب ہے. یہی دیدار الہی سے روکنے کا سبب ہے، یہی دیدار امام زمان سے روکنے کا سبب ہے.
ہمارے گناہ ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا مولا ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے. دیدار. یہ گناہ کیا ہے؟ کیسے پیدا ہوتا؟ دنیا کی محبت سے. دنیا کی محبت جب تک رہے گی اس وقت تک خدا کی محبت نہیں آ سکتی ہے. اس وقت تک امام زمان کی محبت نہیں آ سکتی. خود اسی دو ابو حمزہ شمالی میں آج اس موضوع کو بھی تو چھیڑنا ہے نا کہ توحید اور توسل کا رابطہ کیا ہے. یہ جو توحید والے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں سلفی، ان کے پاس توحید نہیں ہے. توسل کے بغیر توحید نہیں ہے، وسیلے کے بغیر توحید نہیں ہے. دنیا کی محبت جب نکلے گی تب اہل بیت اطہار کی محبت دل میں آئے گی. دعا ابو حمزہ شمالی. سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، اے میرے مالک و مختار دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے. وجمع بینی و بین المصطفیٰ و آلہ، جب دنیا کی محبت نکلے گی تب پیغمبر اکرم ان کی آل کی محبت دل میں بیٹھے گی. دنیا کی محبت جب تک دنیا کی محبت رہے گی. دنیا کی محبت کیسے نکالی جائے؟ دنیا کی محبت سمجھا جائے. دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے. اگر کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کو اگر سمجھ لیا جائے کہ یہ دنیا کیا ہے تو انسان خود بخود دور ہو جائے گا. مشکل یہ کہ ہم سمجھ نہیں پائیں کہ دنیا ہے کیا، اس لیے اس کی طرف دوڑتے ہیں. جس دن سمجھ میں آ جائے دنیا کیا ہے اس دن ہم بالکل کھانے میں آ جائیں گے. ہم دنیا کو نہیں سمجھ پائے ہیں. یہ بچہ جو اب تک باپ کی آغوش میں بیٹھا رہتا تھا، باپ کی آغوش سے، باپ کے بازو سے، باپ کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، یہ ذرا سا باہر نکلا اور اس نے گراؤنڈ دیکھا اور چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو یہ بھگا، ابا کو چھوڑ کے بھاگا. اب وہاں اتنا کھیلنے میں مشغول ہوا یہ کہ ابا پکار رہے ہیں پھر بھی نہیں آ رہا ہے. بیٹا چلو رات ہو گئی، یہ سننے کو نہیں تیار ہے. اس کو اگر اس کا باپ چھوڑ دے تو درندے اسے اٹھا لے جائیں گے. اسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی جو سب سے اچھی پناہ گاہ ہے وہ اس کا باپ ہے. باپ سے اگر یہ چھوٹ گیا تو پھر اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں بچے گی. لیکن یہ کس میں مشغول ہو گیا؟ اس کھیل کو یہ اچھا سمجھ رہا ہے. بس میں نے جو چند دن قبل کا عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہمیں جو چیز اچھی لگے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اچھی ہو. دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے. ماہ رمضان میں بازار کا مینا بازار ہمیں اچھا لگتا ہے، دسترخوان کا مینا بازار اچھا لگتا ہے، سب کچھ اچھا لگتا ہے. لیکن دعائیں کا جو دسترخوان پھیلا ہوا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. عبادتوں کا دسترخوان جو پھیلا ہوا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. آخر ماہ رمضان بازار کی گہما گہمی ہمیں اچھی لگتی ہے، دعا و مناجات کی گہما گہمی اچھی نہیں لگتی. وداع ماہ رمضان کی دعا جو زین العبا کی صحیفہ سجادیہ میں، اس کا لطف اٹھانے کو ہم تیار نہیں ہیں. ہم بازار کی گہما گہمی کے لیے تیار ہیں. تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے سمجھے یہ دنیا ہے کیا. دنیا سمجھ لے گا تو خود بخود اس کو سمجھ میں آ جائے گا کیوں اس دنیا میں یہ مجذوب ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. دھوکا ہے. بازار میں جو پھل کی پیٹی لے کے آئے ہو اس پر خوش نہ ہو جو بازار میں یہ پھل لگائے ہوئے ہیں. یہ اوپر پھل اچھے اچھے لگائے ہوئے ہیں تاکہ تمہاری نظر جذب ہو اور تم خرید لو. لیکن جب وہ پیٹی لے کے آؤ گے اور 4-5 پھل ہٹاؤ گے تب پتا چلے گا نیچے کتنے خراب پھل ہیں. یہ تمہاری آنکھ تیز ہونی چاہیے کہ پھل خرید رہے ہو تو دیکھ کے خریدو. گھر میں آ کے زوجہ جب جو ہے وہ
پھل کو الٹ پلٹ کے تب نہ کہ کیا لے کے چلے آئے آپ, یہ کہاں سے آپ کو مل گیا, مفت میں ملا ہے کیا جو لے کے آ گئے؟ ہم پیسہ دے کے آئے, وہ کہہ رہی ہے کہ مفت میں لے کے آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھوں نے غور نہیں کیا, ہم دھوکہ کھا گئے ظاہر کا. دنیا دار الغرور ہے. قرآن کہہ رہا ہے اتقوا ربکم, اپنے رب کا تقوی, واخشوا یومن, اس دن سے ڈرو, لا یجزی والد عن ولدہ, نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا, نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ لائے. کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ, تو جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ دھوکہ ہے. ہر چیز جو تمہیں اچھی لگے ذرا صبر سے کام لو. ہے کیا دنیا دار؟ پہچانو تو. ایک لڑکی ہمیں بھاگ گئی, اب وہ جو بھائی, ابا چھوٹے, اماں چھوٹی, بہن چھوٹی, بھائی جو سب, بس ہمیں کیا ہے کسی طریقے سے کوئی راستہ بتائیے مارے. صبر کرو, کاہے کی جلدی ہے؟ ذرا ان سے جو تمہارے پہلے زندگی سے گزر گئے کچھ ان سے پوچھو. ایک ریڈیو خریدنے جاتے ہو, ایک کمپیوٹر خریدنے جاتے ہو, 10 لوگوں سے پوچھتے ہو. ایک آئندہ کی پوری نسل گزارنی ہے تم کو, فقط آنکھ کے اوپر جو ہے وہ پورا فیصلہ کر لو گے؟ فقط ایک آنکھ کے اوپر پورا فیصلہ؟ جتنے تجربے کار لوگ ہیں کسی کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. زندگی گزارنی ہے تم کو ہمیشہ کی, آئندہ کی نسل تیار کرنی. جلدی کا مارا کہاں جاتا ہے؟ ذرا صبر کرو, پوچھو, معلوم کرو. ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا کاروبار بیکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک آنکھ میں. اس کو سمجھو, یہ دھوکہ ہے. کتنے دھوکوں تو تجربہ نہیں ہوتا تمہیں. یہ لڑکی جو غیر لڑکے کو بھروسہ کر کے نکل جاتی ہے ماں باپ کو بتائے بغیر, اسے سمجھنا چاہیے درندے کے پاس جا رہی ہے, انسان کے پاس نہیں جا رہی ہے. اس کی پناہ گاہ اس کا گھر ہے, اس کی ماں ہے, اس کا باپ ہے, اس کا بھائی ہے. یہ کسی کو بتائے بغیر اگر نامحرم کے پاس جا رہی ہے تو نامحرم کے پاس نہیں جا رہی, درندے کے پاس جا رہی ہے. اسے سمجھنا چاہیے کہ دوسرے لوگ جو اسے سمجھانے والے ہیں اس کے بہی خواہ ہیں, اس کے دشمن نہیں, دشمن وہ ہے جو نامحرم ہے. اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر یہ کو ایجوکیشن والے, ہم خود زباناً اس شخص کی زبانی ہم نے سنا جو عالم دین بھی تھا, کو ایجوکیشن کا طرفدار بھی تھا. ارے مولانا اچھی بات ہے, ایسے ہو ویسے, بہت شد و مت کے ساتھ. لیکن اسی سال کے بعد, 10 سال 20 سال اس کے تجربے کے بعد خود اسی عالم دین نے خود مجھے سے کہا کہ مولانا پہلے ہمیں یہ تھا کہ کو ایجوکیشن بہت اچھی چیز ہے, لیکن اب تجربہ بتاتا ہے کہ کو ایجوکیشن صحیح نہیں ہے, الگ الگ پڑھانا چاہیے. تو ہوا کیا؟ 2 راستے ہیں, یا معصوم کے بتائے ہوئے راستے پر پہلے عمل کر لو, ورنہ تجربے کے بعد شرمندگی ہوگی. تجربہ کس کے سامنے کر رہے ہو؟ پانی 100 ڈگری پر جو ہے بوائل ہوتا ہے, آپ نہ مانو, کتنی تحقیق کرو وہیں پر جا کے جو ہے وہ 100 ڈگری پر پہنچے گا تبھی بوائل ہوگا. تو آپ کو زندگی گزار دیجیے اپنی اس کی تحقیق کے اوپر. تحقیق سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا. دنیا دھوکہ ہے. اس دھوکے سے کو دار کرو, عقل سے کام لو. ہر چیز جو دیکھو وہ اچھی نہیں ہے, جو بھلی معلوم ہو وہ اچھی چیز نہیں ہے. نہیں, جو صاحبان دین ہیں وہ رہتے ہیں دنیا میں, ایسا نہیں کہ کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, عزلت نشیں ہو جاتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رہتے ہیں دنیا میں, دنیا والوں میں, لیکن دنیا کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں. ساری دنیا دیکھتی ہے کس طرف؟ ظاہر دنیا کی طرف. اولیاء الہی دیکھتے ہیں کس طرف؟ باطن دنیا کی طرف, حقیقت دنیا کی طرف. سب سے پہلے سمجھو دنیا فریب ہے. تو کون عقل مند ہے جو دھوکے کی طرف جائے گا؟
دوسری بات یہ سمجھو کہ دنیا لمحے بھر کی ہے. ارے اتنی بڑی زندگی آپ کہہ رہے ہیں لمحے بھر کی ہے. جذبے میں نہ ہو, جذبات میں نہ ہو, ایموشنل نہ ہو. آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں, آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں. دنیا لمحے بھر کی ہے. ارے مولانا لمحے بھر کی, ہمیں تو مزہ آ رہا ہے مسلسل. ہمیں بتاتے ہیں کتنا مزہ آ رہا ہے. آؤ بیٹھو بیٹھو, ایموشنل نہ ہو, بیٹھ جاؤ. اصبر علی طاعت اللہ. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اپنے نفس کو کنٹرول کرو. اصبر, صبر کا تو معنی ہی غلط کیا جاتا ہے. جو مجبور ہے وہ صبر ہے. صبر کے معنی نہیں ہے. صبر اے حبس النفس, نفس کو کنٹرول کرنا, اسے کہتے ہیں صبر. جتنا پاور انسان میں پایا جائے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے, اس لیے کہ سب سے پہلا صبر کی ابجد خوانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الفابیٹ کیا ہے صبر کے؟ الفابیٹ کہاں سے ہے صبر کے؟ صبر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آنکھ سے اور زبان سے. یہ الفابیٹ ہے صبر کا. ان دونوں کو کنٹرول کر لو, خود بخود کامیابی کے صبر کے راستے پر چلے جاؤ گے اور پھر بڑھتے چلے جاؤ گے. الفابیٹ یہی ہے, زبان کو روکو, آنکھ کو روکو. یہی ہے جو دل پر اثر کرتی ہے. اگر یہ نہیں صحیح رہی تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی اطاعت پر صبر کرو, اپنے نفس کو کنٹرول کرو, عبادت الہی اطاعت الہی کی طرف گامزن رہو. جو حلال کیا اس پر عمل کرو, جو حرام کیا اسے چھوڑ دو. کیوں؟ انما الدنیا ساعہ, دنیا لمحے بھر کی ہے, 1 سیکنڈ کی ہے. کیوں؟ ارے 1 سیکنڈ کی نہیں ہے. ہم بتاتے ہیں ما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حسنا. جو تم نے مزہ لیا یا جو تکلیف تمہیں پہنچی وہ جب گزر گئی تو دوبارہ اسے پلٹا نہیں سکتے ہو. جو مزہ لیا تم نے, نامحرم کو دیکھا, 1 بار دیکھا نا, 2 بار دیکھا, اب جو دیکھ لیا تو اب دوبارہ وہی والا سرور نہیں لوٹا سکتے ہو. اب جو قضائی فلمیں دیکھی, قضائی موویز دیکھی, جتنی دیر دیکھا تم نے اور جتنی دیر مزہ لیا تم نے, اب دوبارہ اسے پلٹا نہیں سکتے ہو. کوئی دوسرا دیکھو گے, اسی کو نہیں پلٹا سکتے ہو. جو کر چکے ہو اسے پلٹا نہیں سکتے ہو, اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں خبر نہیں ہے کہ زندہ رہو گے نہیں رہو گے. جس کا پلان بنا رہے ہمیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, تو دنیا کیا ہے؟ دنیا لمحہ بھر کی ہے. اس لمحہ بھر کی دنیا کے لیے سب کچھ قربان کر دو گے. جو گزر گیا وہ آنے والا نہیں, جو آنے والا ہے اس کا پتہ نہیں, تو پھر کیا کرنا؟ اتنا سوچ لو, اتنا سوچ لو. آپ دیکھیے, ایک مثال دیکھیے, اچھائی کی مثال دیکھیے. اچھائی برائی جو کچھ بھی ہو, کیا باویلا تھا ماہ رمضان کا. اتنی گرمی میں کیسے روزہ رکھا جائے گا, ابھی اور گرمی آ رہی ہے, یہ تیاریاں کرو وہ تیاریاں کرو, ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ, افطار کا انتظام کرنا ہے, کھانے کا انتظام کرنا ہے, شب قدر کا انتظام کرنا ہے, یہ وہ ادھر ادھر, یہ آفس سے ٹائم لو لیجیے. دیکھتے 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 آج ہو گئی 26 ہو گئی ہیں, اور 2 دن کے بعد دیکھتے دیکھتے ختم. کیا ہے؟ بہترین ایام تھے, گزر گئے. جس نے فائدہ اٹھایا اس کے لیے بھی گزر گئے, جس کے اب یہ پلٹا لیجئے ذرا پھر 23ویں آپ اس سال کی 23ویں آپ ذرا پلٹا لیجئے, وہی ماحول پلٹا لیجئے. نہیں پلٹا سکتے, اب جو ہو چکا تھا ہو چکا. اچھائی ہو چاہے برا, اس میں کھیل میں گزارا, چیٹ میں گزارا, بات میں گزارا, دعاؤں میں گزارا, جس میں گزارا گزر گیا, اب آنے ہونے والا نہیں ہے. آخرت ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو باغ کا شوقین ہے, گارڈن لگانا چاہتا ہے, وہ اپنے باغ میں ایسے پھول سے پرہیز کرتا ہے کہ جو فوراً کھلے اور فوراً مرجھا جائے. ایسا پھول لاؤ جو کم سے کم 1 ہفتہ جس کی خوشبو پھیلے, ایسا پھول ہونا چاہیے. ہم ایک گارڈن, ایک باغ لگاتے ہیں تو ایسا پھول چاہتے ہیں جو کم سے کم 1 ہفتے کی خوشبو دے, زیادہ خوشبو دے. آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, وہاں کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے.
جبکہ بزرگ علماء کا کہنا ہے کہ اگر دنیا سونا ہوتی بالفرض اور آخرت کوئلہ ہوتی بالفرض، تو عقل مند آخرت کو انتخاب کرتا، دنیا کو چھوڑ دیتا، چونکہ آخرت ابدی ہے اور دنیا مٹ جانے والی، جبکہ الٹا ہے، دنیا کوئلہ ہے اور آخرت سونے کیا ہو تو اس سے بھی افضل کیا ہے اللہ بہتر جانے۔ جو ابدی چیز ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو حجاب کس نے ڈالا ہے؟ حجاب کس نے ڈالا ہے؟ حجاب ہم نے خود ڈالا ہے۔ اگر ہم اس حجاب کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر کیا ہے؟ آخرت ہے کیا جس دنیا کے ہم فراق میں؟ لو انا صوبا من ثياب اہل الجنہ القیا علی اہل الدنیا، جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا اگر دنیا والوں کی طرف ڈال دیا جائے، لم یحتملوا ابصارہم، تو ان کی آنکھیں اسے برداشت نہیں کر پائیں گی۔ لماتوا من شہوۃ النظر الیہ، فقط دیکھنے کی چاہ اور شوق میں وہ مر جائیں گے کہ وہ کتنا اچھا لباس، وہ ایسا ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو کیا مانگے؟ ہم یہ ہے سب سے بڑی بات، جنت مانگے؟ نہیں۔ دیکھیے عقل ہونی چاہیے مانگتے وقت۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ شخص نے پیغمبر اکرم کی 7 سال خدمت کی، پیغمبر نے کہا کہ 7 سال تم نے میری خدمت کی ہے، کچھ مانگو گے؟ کہا نبی اللہ مانگیں گے۔ کہا تو پھر مانگو۔ کہا نبی اللہ ذرا مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ دوسرے دن آیا، کیا مانگتے ہو؟ نبی اللہ میں تسأل اللہ ان یدخلنی معک الجنہ، نبی اللہ آپ دعا کیجئے اللہ سے کہ وہ آپ کے ساتھ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ پیغمبر نے اس کا چہرہ دیکھا اور پوچھا یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے سکھایا؟ یہ اتنی بڑی دعا تم کو کس نے سکھایا؟ اور تو کہا کسی نے نہیں سکھایا نبی، میں نے سوچا کہ مانگ رہا ہوں آپ سے، اگر اولاد مانگتا ہوں مر جائے گی، مال مانگتا ہوں ختم ہو جائے گا، کیا مانگوں کہ جو ہمیشہ باقی رہے؟ تو میں نے کہا یہی ایک طریقہ ہے۔ اتنا سنگین سوال اس نے کیا، تاریخ کہتی ہے پیغمبر نے سر نیچے جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد پیغمبر نے سر اٹھایا، کہا میں تمہاری حاجت کو قبول کروں گا، تو میں نے کہا ہے میں تم کو لے جاؤں گا، لیکن ایک کام کرو۔ کیا کام ہے؟ فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری مدد کرو زیادہ سجدہ کرنے سے۔ سجدہ کرنے سے یعنی خالی سر خاک پر تو نہیں، یعنی اپنے وجود کو خدا کے لیے خاضع و خاشع کر دو، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دو، تمہاری یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دو، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہے، دنیا میں رہنے کی ممانعت نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سے استفادہ کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں زہد کا نام فقیری، اس کو درک کیجیے گا، فقر کا نام زہد نہیں ہے۔ جو جتنا فقیر ہو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ زاہد بھی ہے، اور جو جتنا دولت مند ہے آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑا جو ہے وہ دنیا طلب ہے۔ نہیں، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ دنیا کو کس لیے استعمال کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے استعمال؟ سید مرتضیٰ کا واقعہ کم بیش لوگوں نے سنا ہوگا۔ کون ہے زاہد؟ کتنے لوگوں نے سنا سید مرتضیٰ والا واقعہ؟ کسی نے نہیں سنا؟ ایک آدمی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا سید مرتضیٰ کے واقعے میں۔ سید مرتضیٰ کا واقعہ کسی نے سنا؟ اگر 2-4 لوگوں نے سنا تو میں آگے بڑھ جاؤں، نہیں پڑھوں۔ کسی نے سنا؟ سید مرتضیٰ بہت دولت مند ہے، سید مرتضیٰ کو تو جانتے ہیں نا آپ لوگ، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، سید رضی کے بڑے بھائی، جانتے ہیں، نام تو سنا، علم الہدیٰ نام ان کا سنا ہے، بہت دولت مند تھے۔
ذو السمانین کے نام سے معروف تھے. ہر چیز ان کے پاس 80 تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ عالم دین فقیر ہو تو بہت اچھا ہے, ہمیشہ ہاتھ پھیلائے رہے, اپنی غربت کا پٹارا کھول کے بیٹھ جائے. بنا دیا ہے ہم نے ایسا عالم کو. ہم چاہتے ہیں ایسا عالم تاکہ وہ ہمیشہ ہمارے دستے نگر رہے, ہم جو کہیں وہ کریں. بنایا ہم نے. خمس کا غلط استعمال کر کر کے ہم نے عالم کو اپنا فقیر بنا لیا ہے. بیچارے محتاج ہوتے ہیں. دل کی بے نیازی جس دن آ جائے آدمی بھوکے مرے گا, لیکن کسی کے سامنے نااہل کے آدمی سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. سید مرتضیٰ ذو السمانین تھے. ہر چیز 80 تھی. گھر 80, باغ 80, گھوڑے 80, اونٹ 80, نہ معلوم کیا کیا, جتنی چیزیں تھی. کھیل سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک گاڑی کسی کے پاس آ جائے تو کھانے میں نہیں رہتا ہے. بمبئی میں ایک بنگلہ کسی کا ہو جائے جوہو پر تو جو ہے وہ اس کی پیروں تلے زمین نہیں رہے گی, وہ ہواؤں پہ چلے گا. 80 گھر, 80 سب کچھ. ایک آ گیا فقیر, ہاتھ میں کشکول لیے, بھینی بھینی خوشبو باغ کی. سید مرتضیٰ بیٹھے ہیں. یہ آ گیا. اب جو دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. عالم دین, ایسا باغ, تو رسول اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں. یہ تو زاہد نہیں ہے, اتنی دنیا ان کے پاس. اب ان کو لگا نصیحت. بعض لوگ عالم دین کو نصیحت شروع کر دیتے ہیں, اپنی دانش پہ غلط سمجھتے ہیں نا, یہ غلط کر رہے ہیں مولانا صاحب. وہ لگا نصیحت کرنے. ہے آپ عالم ہیں, رسول کے آپ اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں, کیا ہو بھائی؟ ارے زہد کہاں چلا گیا حضرت علی کا؟ زہد کہاں چلا گیا ائمہ اطہار کا؟ یہ گھر, یہ باغ. ہمیں دیکھیے, میں زاہد ہوں, پوری زندگی اس کشکول پر گزر رہی ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس. اچھا بیٹھ جاؤ, بیٹھو, صبر کرو, بیٹھو. بیٹھ گیا. بات چیت کرتے رہے, کھلاتے رہے, پلاتے رہے, بات کرتے رہے. باتوں میں اس کو الجھا کے پوچھا, مکہ چلو گے؟ ہاں, کیا کہنا, ہمیں کوئی کہہ دے مکہ چلو گے تو ہم کہیں گے نہیں جائیں گے مکہ. وہ بھی فقیر بیچارہ, اس کو مفت میں مکہ جانا نصیب ہو رہا, کیوں کہے گا کہ نہ جائیں گے؟ ہاں مکہ کیوں نہیں چلیں گے, کون لے جانے کا, ہم لے چلتے ہیں, چلو. سامان سفر باندھا, یہ کیا وہ کیا. کچھ ایسا کیا کہ وہ اپنی کشکول وہیں بھول گیا. اب وہ جو بیچ راستے میں پہنچے تو اسے یاد آیا کشکول. اب تو بیچارے کیا ہوا, کو میری کشکول آپ کے باغ میں چھوٹ گئی ہے. کوئی بات نہیں, باغ لوٹیں گے نہیں. وہ واپس لوٹتے ہیں, کشکول لیتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر چلتے ہیں مکہ. کہا نہیں, اب تو آدھے راستے پر آ گئے, اب پھر لوٹے کشکول کے لیے. کہ نہیں, اب تو جا نہیں سکتے, تب وقت ہے کہ وہ کشکول لیں گے نہیں. اب ہم کشکول لے لیں گے تبھی لوٹیں گے. سید مرتضیٰ نے کہا, دیکھو تم ابھی تک مجھے نصیحت کر رہے تھے, میں اپنا پورا گھر, پورا باغ, پوری دنیا, پوری دارائی, جو کچھ بھی ہے بس سب چھوڑ کے چلا آیا مکہ کے نام پر, خانہ خدا کے نام پر. میرا دل کسی طرف نہیں لگا, سب کچھ میرے پاس ہے, لیکن اسیر نہیں ہوں دنیا کا, محبت نہیں ہے دنیا کی. دنیا نے مجھے مکہ سے نہیں روکا, لیکن تم فقیر ہو, لیکن تمہارا دل کشکول میں اسیر ہے. مکہ نہیں جانا چاہتے ہو, کشکول میں لگے ہوئے ہو, یا تم اسیر ہو. تم زاہد نہیں ہو, زاہد میں ہوں. دنیا ہونا کمال نہیں ہے, دنیا ہونا برا نہیں ہے, دنیا کی محبت بری چیز ہے. سب کچھ رکھتے ہوئے آپ اس بات کو غور کریں, کمپیریزن کیجئے دیگر مذاہب سے اپنے مذہب کو. آج دیگر ادیان میں وہ جو ہے وہ قابل احترام اور پوجنے کے قابل ہے جو بہترین اور قیمتی ترین کپڑا پہنتا ہے یا پہنتی ہے, وہ سب سے اچھا مانا جاتا ہے. اس کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قضائی کپڑا پہنتا ہے, اپنے پیسے کا اظہار کرتا ہے, اس لیے لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, پیر پڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اس کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ تو جس کے پاس دولت ہوگی سب دوڑ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھا کپڑا پہنتا ہے یا پہنتی ہے, جو بھی ہے. دولت کا اظہار ہے. لاکھوں کے کپڑے ایک وقت میں برباد.
لیکن کمپیریزن دنیا کو بتاؤ، یہ تمہارے رہنما ہیں، یہ تمہارے لیڈر ہیں، ہمارے رہنما کو آ کر دکھاؤ دنیا کے پاس اگر ایسا رہنما ہے کہ سب کچھ رہتے ہوئے بھی پوری دنیا سے زندگی بھر میں 2 لباس، غذا میں 2 روٹی، بھوکے تھے کیا؟ فقیر تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس؟ عثمان ابن حنیف، علی اگر چاہے تو اصل مصفہ بہترین قسم کا شہد کھا سکتا ہے، بہترین گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے، بہترین کاٹن کا لباس پہن سکتا ہے علی اگر چاہے تو، سب کچھ علی کے پاس، لیکن ہے ہاتھ کہ علی امیر المومنین رہے اور غریبوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اور غریبوں جیسی زندگی نہ گزارے، تاکہ غریب جب بھوکا سوئے تو اس اطمینان کے ساتھ سوئے کہ اگر میں بھوکا ہوں تو میرا امیر المومنین بھی بھوکا ہے۔ یہ ہے زہد، اسے کہتے ہیں زہد۔ ولا، دعا، توحید، توحید اور توسل کا رابطہ اسی دعائے ابو حمزہ صومالی میں ملے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ توحید کے ساتھ توسل کفر ہے اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں سلفی اسی کے نام پر کہ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے پاس دین نہیں ہے۔ امام اسی میں فرماتے تو وَحُبِّي إِلَيْكَ وَحُبِّي لَكَ شَفِيعٌ إِلَيْكَ، اے میرے اللہ تیری محبت میری شفیع ہے۔ محبت ہے کیا؟ جس سے محبت کرو وہ جو کہے اس پر عمل کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کی پیروی کرو۔ اے میرے اللہ میں محمد اور ان کی آل کا واسطہ دے کر تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ زلفۃ لدیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید اور توسل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ توحید اور توسل کا رابطہ کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اور جو توحید کو توسل سے جدا کرتا ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی بہترین نمونہ ہے۔ توحید کا ایسی توحید کسی کے پاس نہیں جیسی توحید ہماری موجود ہے دعائے توسل میں اور دیگر دعاؤں میں، اور دنیا کے پاس توسل کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے جیسا توسل کا کنسپٹ ہمارے پاس ہے۔ ہمیں اس راستے پر دنیا کو بتانا چاہیے کہ توحید جیسی ہماری ہے ویسی توحید کسی کے پاس نہیں ہے، توسل جیسا ہمارے پاس ہے ویسا توسل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اصلا کس نے کہا کہ توسل کے بغیر کوئی خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پوری زندگی کے لمحات میں کسی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، خدا کی بارگاہ میں بغیر کسی وسیلے کے پہنچ جاؤ گے۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ کہ جو خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہے، ہم روح سیاہ کو خدا تک پہنچا دو۔ یہی تو مطلب ہے اس کا۔ جب تک کہ دنیا کی محبت دل سے نکلے گی نہیں، آئینی بکثرت السجود، سنو ایسا کرو جنت میں تمہاری ضمانت لیتے ہیں تو کثرت سجود سے ہماری مدد کرو، جہاں تک ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو۔ افسوس کے وقت گزر گیا اور کافی وقت گزر گیا، بہت سارے مطالب تھے جو بیان نہیں ہو پائے، جنہیں بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن وقت کی قلت اور بہت سارے مسائل۔ بہرحال یہ سلسلے کی یہ آج کی آخری گفتگو تھی۔ روایتوں میں ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کی آخری تاریخیں آتی تھیں، جب شروع ہوتا تھا ماہ رمضان، تو امام کے جو غلام تھے چوتھے امام کے، غلط کام کرتے تھے، برا کام کرتے تھے، سب کو نوٹ کرتے تھے امام، نوٹ کرتے تھے امام۔ اس نے آج یہ برتن توڑا، اس نے آج یہ بات کہی نہیں مانی، اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے یہ خلاف، سب نوٹ کرتے تھے امام۔ جب 29ویں ماہ مبارک رمضان آتی تھی تو غلاموں کا حلقہ بناتے تھے اور سب سے پوچھتے تھے تم نے یہ کیا، سزا کے لائق کام تھا یا نہیں تھا؟ ہر ایک اقرار کرتا تھا کہ ہاں مولا یہ سزا کے لائق کام تھا لیکن آپ نے سزا نہیں دی۔ تو پھر امام ان سب کو مخاطب کرتے تھے، کہتے تھے میں نے تم سب کو معاف کیا اور معافی نہیں کیا،
بلکہ خدا کی راہ میں آزاد کیا. اب ایسا کرو کہ تم سب مل کے خدا سے ایک بات کہو کہ خدایا جس طریقے سے علی ابن الحسین نے ہماری خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں آزاد کر دیا ہے، ویسے ہی تو علی ابن الحسین کو جہنم کی آگ سے بچا دے. سوچیں اگر ہمارے دل میں ابھی کسی سے کدورت ہے، اگر کوئی بڑا بھائی ہے اس کو اپنے چھوٹے بھائی سے خلیش ہے، ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے چھوٹے کو معاف کر دے. اگر کوئی چھوٹا بھائی ہے اس کی نگاہ میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی ساری غلطی بڑے بھائی کی ہے، لیکن وہ بڑے بھائی سے جا کے معذرت کرے کہ رمضان جا رہا ہے، آؤ ہم سب مل کے ایک دوسرے کو معاف کریں، تاکہ خدا سے کہیں کہ خدایا جس نے ہم پر ظلم کیا ہے ہم نے اسے معاف کر دیا، تو نے کہا ہے کہ تم معاف کرو جو تم پر ظلم کرے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو ہمیں معاف کر. جس بچے نے اپنی ماں کو ستایا ہے وہ جا کر اپنی ماں کے ہاتھ جوڑے پیر پڑے کہ اب ایسی خطا نہ ہو. جس بھائی نے بھائی کو ستایا ہے، جس بہن نے بہن کو ستایا ہے، جس شوہر نے زوجہ کو ستایا ہے، جس زوجہ نے شوہر کو ستایا ہے، جس نے بھی کیا ہے، یہ آخری ایام ہے، اس کو غنیمت شمار کرے. چوتھے امام کو جہنم کی آگ جلائے گی، الیاذ باللہ. دیکھیے کون سا درس ہے ہماری زندگی کے لیے کہ اگر خدا سے اپنے آپ کو معاف کروانا ہے تو جن جن سے گلا و شکوا ہے سب کو معاف کر دو، جن جن سے شکایت ہے سب کو معاف کر دو. لگتا ہے تمہیں کہ تمہیں کسی نے دھوکہ دیا، ستایا ہے، گالیاں دی ہیں، برا بھلا کا، صاف کرو، دل صاف کرو. جس دل میں قدرت ہوگی اس دل میں خدا نہیں آئے گا، اس دل میں امام نہیں آئیں گے. بس یہی کرو. یہ 10 دن میں آپ کے سامنے رہا، ممکن ہے کسی کو میری بات بری لگی ہو، کسی کو لگا ہو طنز ہے، کسی کو لگا ہے میرے خلاف بول رہے، بہت ساری چیزیں ممکن. میں سب سے معذرت خواہ ہوں. اگر کسی معذرت خواہی کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے غلط بات کہی ہے، نہیں. اگر کسی کو یہ لگا ہو تکلیف پہنچی ہو، کسی کو لگا کہ میرے خلاف بولے، مجھے طنز کیا، نہیں، کوئی ارادہ کسی کا نہیں ہوتا، نہ میرا نہ کسی کا، کسی کو کوئی ارادہ نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اگر میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مجھے کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. امید ہے کہ خداوند عالم ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا کرے گا کہ ہم ویسے بنیں جیسا خدا چاہتا ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال آغا خاتون سے آیا ہے اور ہم ریکویسٹ کریں گے کیونکہ آج آخری لیکچر تھا اس لیے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، ورنہ آپ لوگ اپنے سوال میسج یا پرچی کے ذریعے ہی بھیجیں. آغا کیونکہ یہ سوال وایا آیا ہے، میسج نہیں ہے تو ہم کو خرید پوچھنا پڑا ہے. سوال یہ ہے کہ خدا ماں باپ سے زیادہ 70 گنا اپنے بچوں سے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو ماں باپ اپنے بچوں سے مکر نہیں کرتے تو خدا کیسے مکر کر سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے ایک جو ہے وہ یہاں کے منتظمین کو کی ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس سوال سے. یہاں کے منتظمین کی ایک ذمہ داری سوال سے بڑھ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آئندہ سے انتظام کریں کہ خواتین بھی سوال کر سکیں. کسی ایسے مائک کا انتظام کریں کہ جو خواتین بھی وہاں سے بیٹھ کے یہاں سوال کر سکیں جی. اور یہ دھیان دینا چاہیے ہمیں کہ خالی مرد ہی سوال نہ کریں. البتہ SMS کا بھی طریقہ ہے، وہ آپ کی مشکل بھی کم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی خاتون جو ہے وہ SMS کے بغیر ایسے ہی آمنے سامنے سوال کرنا چاہتی ہے تو اسے جو بھی پرچہ ہو، کچھ ہو، اس طریقے سے ان کے لیے فیسلٹیز جو ہے وہ رکھی جائے. بہت اچھی بات ہے. یہ سوال بہت اچھا ہے، بہترین سوال ہے یہ. اور البتہ میں نے اسی دن جس دن مکر کی بحث ہوئی تھی اس دن بچے نے سوال کیا تھا، میں نے وہاں جواب دے دیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ
کہ دل میں محبت کوئی ڈالنے والا ہے. ورنہ اگر یہ محبت پہلے سے ہوتی تو یہ لڑکی جو کنواری تھی پہلے وہ ہر بچے سے محبت کرتی. یہ کنواری لڑکی جس کے ہاتھ میں پیدا ہونے والا بچہ سنبھل نہیں پاتا ہے دوسرے کا, وہ ماں ہونے کے بعد سب سے پہلے بچے کو سنبھالنا سیکھ لیتی ہے. یہ کہاں سے سیکھ لیتی ہے؟ یہ وہیں سیکھ لیتی ہے. خدا نے محبت ڈالی. یہ جو سوال کیا ہے وہ سوال بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی فکر ہے. لیکن یہ ہے کہ کس نے کہا کہ ماں مکر نہیں کرتی ہے؟ ماں اگر مکر نہ کرے تو بچے کا دودھ چھڑا نہیں سکتی ہے. بچے کا دودھ جو ماں چھڑاتی ہے وہ مکر ہی کے ذریعے چھڑاتی ہے. بچے کو آرام سے دودھ پینے کی عادت ہو جاتی ہے 2 سال کے اندر میں, اس سے سکون کا کوئی راستہ اسے نہیں ہوتا ہے دودھ پینے کے لیے. اور 2 سال کے بعد مجبوری ہے کہ اگر ماں دودھ نہ چھڑائے تو یہ بچہ 5 سال تک پیتا رہے گا. اس کے جسم کو بھی نقصان ہوگا, اس کی روح کو بھی نقصان ہوگا. ضرورت ہے ماں کو چھڑانا. کیسے چھڑائے؟ کیسے چھڑائے؟ طریقہ مکر ہے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. بچے کو کسی نہ کسی بہانے سے کوئی کڑوی چیز لگا دے گی پستان پر, کوئی چیز لگا دے گی, کوئی کالا پین لگا دے گی, کچھ بھی کہ بچہ ڈر جائے, چھوڑ دے. یہ جو دودھ چھوڑا رہی ہے ماں, ڈائریکٹ بچہ چھوڑ نہیں پائے گا. اس کو سمجھ ہی نہیں. اس کو سمجھا کہ بیٹا تمہارے نقصان دہ ہے, بیٹا اس کا بھی شعور بالیدہ نہیں ہوا ہے کہ وہ سمجھے کہ میرا نقصان کیا ہے, میرا فائدہ کیا ہے. مکر ہی کے ذریعے سے یہ ماں چھوڑاتی ہے. پس مکر ہمیشہ برائی کے لیے نہیں ہوتا ہے. قرآن کہہ رہے کذالک کدنا لیوسف, ہم نے یوسف کے لیے اس طریقے سے چکر چلایا کہ بنیامین رک جائیں. بس ہمیشہ مکر برائی کے لیے نہیں ہوتا ہے, فائدے کے لیے مکر بھی ہوتا ہے. بس دعا یہ ہے کہ خدا ہمارے نقصان میں مکر نہ کرے. اور ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں ماں بھی اپنے بچے کو جب آخری اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے, بچہ جو قبول کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے, تو پھر ماں بھی بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہے کہ جو کرو نتیجہ خود پالو گے, کہ اس لیے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. خدا کم مکر کرتا ہے, پہلے مرحلے میں تھوڑی مکر کرتا ہے, شروعی میں تھوڑا. خدا سے زیادہ تو کوئی موقع دینے والا نہیں ہے. خدا تو بار بار بہانے دیتا ہے, بہانے دیتا ہے, بہانے دیتا ہے, بہانے دیتا ہے. لیکن جب انسان فرعونیت اختیار کر لیتا ہے تو پھر خدا اسی کے چکر میں اسی کو پھنساتا ہے. جب خدا سے مقابلے پر آ جاتا ہے تو پھر خدا اسی کے چکر میں اسی کو پھنسا دیتا ہے. انسان کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ مکر کرے, لیکن ہماری اچھائی کے لیے مکر کرے. خدا ہم سے مکر نہ کرے جو ہمارے نقصان میں تمام ہو. اگر دوسرا اور آخری سوال, ولی فقی ایگزیکٹلی ہے کیا؟ بچوں کے لیے واضح کر سکتے ہیں, چھوٹے بچوں کے لیے. بچوں کی چیز ہی نہیں ہے, بچوں کی چیز ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کوئی دوسرا سوال پھر کیا ہی نہ جائے, یہی سوال اتنا لمبا. لیکن بہرحال 2 منٹ میں بتا دیں. پھر انعام کا سلسلہ. ہاں بھائی, تو یہ پورا جواب نہیں ہو پائے گا. مجھے فقط اتنا کہنا کہ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ ہر قوم کو ایک حاکم کی ضرورت ہے, من برن او فاجرن, چاہے حاکم نیک ہو چاہے حاکم فاجر ہو. ایک تو چاہیے سسٹم چلانے والا, ایک سسٹم چلانے والا ہونا چاہیے. کیسا ہو سسٹم چلانے والا؟ شراب خور, عورت و مرد میں, بیوی بیٹی بہن کے درمیان فرق قائم نہ کرنے والا, جہاں چاہے منہ ڈالنے والا, جو چاہے سمجھ میں آئے وہ کرنے والا. کون ہوگا حاکم؟ چاہیے تو حاکم, لیکن کون ہو حاکم؟ کون ہو حاکم؟ یا وہ کہ جو مخالفاً لہوا مطیعاً لامر مولا, کون ہو؟ جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہو, جو اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہو, جو لذات دنیا سے پرہیز کرتا ہو, جو اپنی زندگی فقط آل محمد کے علوم میں صرف کر کے اس سے علم و حکمت کے مونگے موتی نکالتا ہو. کس کے لیے؟ کیا کون چاہیے آپ کو؟ فیصلہ کیجیے.
آپ اگر نہیں مانیے گا حاکم تو آپ کو حاکم تو ماننا پڑے گا. علی کی بیعت نہیں کیجیے گا تو حجاج ابن یوسف کی بیعت کرنی ہوگی. آپ سمجھ لیجیے, علی کو ولی نہیں مانیے گا, حجاج کو ماننا پڑے گا. کس کو نصیب ہوا؟ عبداللہ ابن عمر کو. 3 لوگوں نے مولا کائنات کی بیعت نہیں کی تھی, اس میں سے ایک عبداللہ ابن عمر تھے. مولا کائنات نے کہا چھوڑ دو, اس سے ضد نہ کرو. جو نہیں مانتا ہے ولی فقیہ کو چھوڑ دو, اسے نہ مانے. کہیں نہ کہیں آگے پھنسے گا ایسا کہ پھر کوئی اس کو نجات دلانے والا نہیں ہوگا. چھوڑ دو اسے, اسے عزت راس نہیں آتی ہے, یہ ذلت کا سودا کرنے والا ہے. چھوڑ دو اسے. اس کے سمجھا دیا تم نے, ساری چیز اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کو ولایت فقیہ نہیں سمجھ میں آ رہی, سمجھ رہی کہ ولایت فقیہ یعنی امام زمانہ, ولی فقیہ یعنی امام زمانہ. کس نے کہا ولی فقیہ یعنی امام زمانہ؟ جو چیزیں عصمت سے مخصوص ہیں کوئی فقیہ اپنے لیے نہیں کہتا ہے. جو چیزیں سسٹم سے مربوط ہیں وہ معصوم نے اختیار دیا ہے. حکومت چلانے سے جو مربوط ہے, کون حکومت چلائے؟ فاسق, فاجر, لٹیرا, اچکا, کون چلائے حکومت؟ یہ جو مولا کے حکم کا پابند ہے. نہیں مانتے ہو؟ علی مرتضیٰ کی بیعت نہیں کی. حجاج ابن یوسف ثقفی آیا, مدینے کا گورنر بنا, اور یہ آیا راتوں رات, اس کو پتا چلا راتوں رات آیا حجاج کے پاس. اور اس کے بعد آنے کے بعد کیا کہا اس نے؟ دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ مدینہ سرکار کی دوسری حکومت کے بیٹے ہیں. اچھا کیا کام ہے؟ ملنا چاہتے ہیں. دروازہ کھولا گیا. کیوں آئے ہو؟ میں نے سوچا کہ کہیں آج رات مر نہ جاؤں اور حاکم اسلامی کی بیعت کا طوق میری گردن پر نہ ہو اور میری موت کفر کی موت ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ شاید حجاج نے اپنی زندگی میں ایک بار اچھی بات کہی ہو اور اس کے بعد اس کے کلام میں کوئی اچھائی نہیں ملتی ہے. جیسے ہی اس نے یہ کہا ویسے ہی حجاج نے پلٹ کے کہا, یہ خیال آپ کو علی پر کی بیعت کرنے میں کیوں نہیں آیا تھا؟ علی بھی تو بیعت لے رہے تھے آپ سے. علی کے سلسلے میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ مر جائیے گا تو کفر کی موت ہوگی, حاکم اسلامی کی بیعت کا توق نہیں ہوگا؟ تو کہا اچھا وہ باتیں چھوڑو, تم ہاتھ دو, تم پر بیعت ہے. کہا وہ تو ایسا ہے کہ ہاتھ ابھی ہمارا مشغول ہے, پیر چھو لو ہمارا, بیعت مان لی جائے گی. پیر آپ نے چھو لیا, چلے گئے, ملک الموت انتظار میں تھے, جیسے ہی نکلے دوسرے دن موت آ گئی. تاریخ انتظار کرتی ہے. جس کو علی کے ہاتھوں پر عزت کی بیعت راس نہیں آتی ہے اس کو حجاج ابن یوسف کے پیروں کی ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے. جس کو فقہا کی ولایت سے جو ہے وہ شد و مد, ہم ان کی ولایت مانتے ہیں, ان کی نہیں مانتے, ان کی بہانے جس کو چلتا ہے فقہا سے, اسے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنی ہوتی ہے جو جاہل ہوتے ہیں, جو نادان ہوتے ہیں, جن کے معاملات صحیح نہیں ہوتے ہیں, جن کے کاروبار صحیح نہیں ہوتے ہیں, جن کی زندگی صحیح نہیں ہوتی. ماننا تو پڑے گا, چاہے اسے مانو چاہے اسے مانو. اختیار تمہارے ہاتھ میں, اما شاکرن و اما کفورا. ایک وقت میں کتنے ولی ہوتے ہیں؟ یہ ایک سوال. دوسرا, ولی اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ کوئی بات نہیں, ہم لوگ کے نالج میں ملے, کوئی بات نہیں. تو گھما لینا, کیمرہ ریکارڈ کر لینا. ہاں نمبر بتا دینا. اگر کیونکہ کافی انٹرسٹنگ کوشچن ہے اور کافی ابھی چرچا میں چل رہا ہے کہ کیا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے, تو یہ چھوٹے چھوٹے سے اور 2-3 کوشچنز ہیں کہ ولی ایک وقت میں کتنے ہوتے ہیں
ان لوگوں کو اپوائنٹ کون کرتا ہے اور مرجع میں اور ولی فقیہ میں یہ ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیے جو بھی فقیہ ہے، جامع الشرائط فقیہ ہے جو امام نے فرمایا ہے، وہ ہر فقیہ ولایت رکھتا ہے، ہر فقیہ ولایت رکھتا ہے، وہ کسی خاص فقیہ سے مخصوص نہیں ہے ولایت۔ لیکن ان فقہا میں سے اگر کوئی ایک فقیہ کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے اور حکومت اسٹیبلش کرتا ہے تو دیگر فقہا سسٹم کے لحاظ سے، سسٹم کی حفاظت کے لیے، نظام کی حفاظت کے لیے، سسٹم کی تقویت کے لیے، سسٹم کی بلندی کے لیے، ان موارد میں جس سے سسٹم کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر فقیہ جس نے حکومت اسٹیبلش کی ہے ایک نے کھڑے ہو کر وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے جس میں نظام کا فائدہ ہے، سسٹم کا فائدہ ہے، تو ولو دیگر فقہا کے نظریے کے خلاف ہو، تمام فقہا اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ تمام فقہا پر لازم ہے کہ اس فقیہ کی بات کو فالو کریں جس نے سسٹم اور حکومت کو اسٹیبلش کیا ہے، سب کہتے ہیں اس کو۔ مثال آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، شاید شخصی طور پر تو ایک لوگوں کو میں نے بتایا ہوں۔ ایرانی انقلاب آیا، آیت اللہ العظمیٰ گل بیگانی اعلی اللہ مقاموں نے امام خمینی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ انقلاب آیا، جنگ شروع ہوئی، خوزستان ادھر ادھر علاقے میں، جو جہاں جہاں شلمچے میں، ادھر ادھر جنوبی علاقے میں، وہاں کے رہنے والے لوگ اپنا اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ جنگ ہو رہی تھی، جو جنگ کرنے والے سپاہی تھے، رزمندے تھے، پاسدار تھے، جو بھی تھے، بسیجی تھے، وہ سڑکوں پر تھے، ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ اب ان کے لیے پریشانی تھی کہ عراقی حملہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کھانے کو کوئی سامان نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے گھر میں جاتے ہیں تو بغیر اجازت جا رہے ہیں، حرام ہے۔ نہیں جاتے ہیں تو جان کو خطرہ ہے۔ آغا گل بیگانی کے پاس لوگ آئے اور آغا گل بیگانی سے کہا کہ آغا ہم اس مسئلے میں ہیں کہ ہم کیا کریں، آپ بتائیے۔ آغا گل بیگانی نے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں، آپ لوگ جا کے اس گھر میں رہیں، وہاں کے کھانے کھائیں، وہاں جو کچھ بھی ان کے گھر میں سب استعمال کریں۔ اگر کسی دن وہ لوگ پلٹ کے آئیں گے اور اعتراض کریں گے تو سب کا جواب دے میں ہوں، میری طرف سے اختیار ہے آپ لوگوں کو۔ یہاں کیا کیا انہوں نے؟ یہاں کیا کیا انہوں نے؟ ولایت استعمال کی، فقیہ کی ولایت استعمال کی کہ ہم تمام مومنین کی طرف سے آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ جا کے وہاں کھائیں۔ امام خمینی زندہ ہے اس وقت، امام خمینی کی حکومت چل رہی، اجازت دی، جائیے آپ۔ پھر جس انسان نے یہ واقعہ مجھ سے نقل کیا، اس نے کہا کہ کچھ سال کے بعد گل پائگان سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا گل پائگان میں امام جمعہ نصب کرنا ہے، امام جمعہ آنا ہے، آپ بتائیے امام جمعہ کس کو رکھا جائے، امام جمعہ کس کو رکھا جائے۔ انہوں نے کہا یہ کام میں نہیں کروں گا، چونکہ آغا خمینی کا دفتر ہے، وہاں سے امام جمعہ اپائنٹ ہوتا ہے، وہاں جا کر تم پوچھو، وہ جس سے کو کہیں وہی امام جمعہ ہوگا۔ ہم اس میں ایک فقیہ ہے، ایک وقت اپنی ولایت استعمال کر رہا ہے امام خمینی کے رہتے ہوئے کہ جاؤ جا کے کھانا کھاؤ، جاؤ لوگوں کے گھر میں رہو، بغیر اجازت رہو لوگوں کے گھر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کی ولایت کا استعمال نظام اور سسٹم کی تقویت میں تھا۔ اور کر رہے بات کا سمجھ میں آ رہی بات؟ نظام کے
اسٹیبلشمنٹ میں، سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ میں فائدہ مند تھا. نہیں کہا جائے خمینی صاحب سے پوچھو وہ جو کہیں وہ کرو، نہیں کہا. لیکن جمعہ کا مسئلہ، جمعہ اپوائنٹ کرنا اگر میں کر دوں تو مقابلہ ہو جائے گا خمینی کا، لہذا یہاں سسٹم کو نقصان پہنچے گا. اتنا اہم مسئلہ کھانے پینے کا اس میں اجازت دے دی، اتنا چھوٹا سا مسئلہ امام جمعہ کا اس میں ہاتھ کھینچ دیا، ہم نہیں دیں گے نظریہ. کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ اگر ہم دیتے ہیں تو ایک وقت میں 2 ولایت اعمال ہوگی، اور ایک وقت میں 2 ولایت اعمال ہوگی تو سسٹم کو نقصان پہنچے گا. لہذا جہاں سسٹم کو فائدہ پہنچتا ہے وہاں ہر فقیہ کو اختیار ہے کہ اپنی ولایت کو استعمال کرے. لیکن جہاں سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے اور ولی فقیہ جس نے اسٹیبلش کیا ہے حکومت کو آگے سامنے آیا ہے، اگر اس کے مقابلے میں سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے، تمام فقہا کہتے ہیں کہ دیگر فقہا کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی ولایت کا استعمال کریں. وإلا تمام فقہا ولی ہیں، جو جس کا کی تقلید کرتا ہے اس کو، اس کے مرجع کو اس پر ولایت حاصل ہے، فردی امور میں، تمام امور میں. لیکن جب وہ سسٹم کا مسئلہ آ جائے تو فقہا متحد ہیں کہ اگر فقیہ، مثال اور مثال آپ کو پیش کر دیتے ہیں. جس وقت اختلاف نظر مرزا شیرازی نے تمباکو نوشی کی حرمت کا فتویٰ دیا، فقہا راضی نہیں تھے ان کی بات پر. بہت سارے فقہا مخالف تھے نجف کے، ہاتھ پکڑ پکڑ کرتے یہ نہ کیجئے، غلط ہو جائے گا، مشکل پیدا ہو جائے گی. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر امام زمانہ بھی کہیں تب بھی نہ لکھیں. اب جب انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ الیوم تمباکو نوشی امام زمانہ سے جنگ کے برابر ہے، پورا نجف ایک ہو گیا، ایک ہو گیا پورا نجف. کسی کی طرف سے مخالفت کا فتویٰ نہیں آیا، کیونکہ بہت سارے فقہا نظریاتی طور پر مخالف تھے، ایک کا نظریہ نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر اس کی مخالفت کی جائے گی تو مرجعیت کو نقصان پہنچے گا، فقاہت کو نقصان ہوگا. اب نظریے پر بات نہیں ہوگی، اب ایک کی بات مانی جائے گی. امام خمینی نے جب کہا کہ آج میرے مقلدین پر بیٹھنا آرام ہے، شہید طالقانی ہاتھ پکڑ رہے تھے. آقا خون خرابہ ہو جائے گا، آپ بات سمجھ نہیں رہے. روکا ہے لوگوں نے امام خمینی کو، ایسا نہیں ہے جو قریبی لوگ تھے. امام خمینی کا بھی کہ اگر امام زمانہ بھی حکم دے تب بھی نہ لکھے. آج میں ایک دوسرے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں. جب تک نہیں لکھا تھا لوگ روک رہے تھے، جب لکھ دیا تو پورے ایران، پورے نجف میں کسی ایک نے مخالفت نہیں کی. اس لیے کہ ابھی مخالفت کی گئی تو سسٹم کو نقصان ہے، مرجعیت کو نقصان ہے، فقاہت کو نقصان ہے، ولایت کو نقصان ہے. اب کوئی نہیں مخالفت کرے گا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ دیگر فقہا آیت اللہ العظمیٰ خامنہی مدظل العالی کے تمام نظریات کو جو ہے وہ سب کے سب ایک نظریہ، نہ ایسا نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا. مسلسل پیغامات فقہا کے جاتے رہتے ہیں. ملک میں کچھ ہوتا ہے، عالمی پیمانے پر کچھ ہوتا ہے، لوگ مسلسل مشورہ دیتے رہتے ہیں. لیکن اگر ملکی پیمانے پر کوئی بات ہوتی ہے، عالمی پیمانے پر کوئی بات ہوتی ہے تو جب ایک نظریہ پیش کر دیا جاتا ہے دیگر فقہا کچھ نہیں بولتے، بولو نظریاتی طور پر مخالف ہو. بس یہ کہنا کہ ہم تو ان کی ولایت فقیہ کو مانتے ہیں، ہم تو ان کی ولایت فقیہ کو نہیں مانتے، یہ سب بہانے بازیاں ہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. یہ کہنا کہ ولی فقیہ کو مانیے گا تو رات میں آپ کی بیوی کو طلاق دے دے گا، پروپیگنڈا ہے ولایت فقیہ کے خلاف. کس نے کہا آپ سے کہ ولایت فقیہ، ولی فقیہ رات میں طلاق دے دے گا؟ آپ سو رہے ہیں صبح میں آپ کی بیوی مولا کائنات جن کو یہ حق حاصل تھا، امام وقت کو یہ حق حاصل ہے، جس کو یہ حق حاصل تھا ام المومنین کے لیے، انہوں نے بھی حق استعمال نہیں کیا. انہوں نے بھی یہ حق استعمال نہیں کیا، باوجود کہ ان کا حق تھا، نصاً حق موجود تھا، اور سب کے لیے عموماً تو حق ہے ہی ہے. کس نے کہا کہ عصمتی حقوق ولی فقیہ کے پاس ہیں معصوم کے؟ کوئی نہیں کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے. جو دائرے کو وسیع قرار دیتے ہیں وہ حکومت اور سسٹم میں، جو قوانین میں، جو حکومت میں جو امام کے حقوق ہیں، امام کے جو
پاورز ہیں وہ کہتے ہیں فقیہ کے پاس بھی ہے غیبت کے زمانے میں. تو اس کی تو پوری بحث ہے, پوری بحث. شکریہ. اور اب ہم اب تو کوئی اور نہیں سوال, 2-3 ہو گئے سر. اپوائنٹ کوئی نہیں کرتا ہے فقیہ کو, اپوائنٹ کوئی نہیں کرتا ہے فقیہ کو. جو اس درجے پر خود پہنچ جائے اپوائنٹ, یہاں اپوائنٹ کون کرے گا اس کو؟ ولی فقیہ کو کوئی نہیں اپوائنٹ کرتا ہے. ولی وہ مجلس خبرگان ولی فقیہ کو اپوائنٹ نہیں کرتی ہے, نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو مجلس خبرگان اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ تشخیص دے کہ کس میں ایسی صلاحیت ہے, وہ اپوائنٹ نہیں کرتی ہے. مجلس خبرگان بھی جو ہے ایران میں وہ بھی پبلک کے ووٹ سے آتی ہے. پبلک اپنے علاقے کے فقیہ کو پہچانتی ہے, کہتی ہے یہ بہتر ہے کہ یہ جو ہے وہ آئندہ کے ولی فقیہ کو تشخیص دے سکتا ہے. ولی فقیہ کو کوئی جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کرتا ہے. امام خمینی کے بعد آغا خامنہئی مدظر اللہ علی کو کسی نے اپوائنٹ نہیں کیا. علماء کی, فقہاء کی کیبنٹ نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ان میں یہ صلاحیت ہے. صلاحیت ہے تو جس میں اسی لیے نہ کوئی اپوائنٹ کرتا ہے نہ کوئی ہٹا سکتا ہے. یہ عیسائیوں میں ہے کہ پاپ نے کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں. ولی فقیہ کو نہیں اختیار ہے کہ کہہ دے میں بھائی سب لوگ میرے مخالف ہیں, آج میں استعفیٰ دیتا ہوں, کہہ نہیں سکتا ہے. اب ولی فقیہ کیا ہے, عالم دین نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں آج سے استعفیٰ دیتا ہوں, مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا, میں آن ڈیوٹی نہیں ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں. عالم دین ہر وقت آن ڈیوٹی ہے, ہر وقت عالم دین آن ڈیوٹی ہے. ولی فقیہ کو لمحہ بھر کے لیے اختیار نہیں ہے, کہتے کہ بھائی میں استعفیٰ دیتا ہوں, اب ختم ہو گیا سلسلہ, اب لوگ میری بات نہیں مان رہے. جب شہید بہشتی نے کہا تھا کہ آغا لوگ جو ہے وہاں اتنا فریاد مچایا میرے خلاف, لعنت مار رہے ہیں میرے اوپر, لعنت بھیج رہے ہیں, اب کیا سمجھتے ہیں جو ہی نہیں زندگی گزری ہے علماء کی, اچھا کام کیجیے گا لعنت بھی کھانی پڑے گی. کیا کہا امام خمینی نے, پلٹ گیا, کہا بہشتی تم کس کے لیے کام کر رہے ہو, خدا کے نہیں ہے. یہ جتنی قوم آج پکارتی ہے اللہ اکبر خمینی رہبر, یہ پوری قوم اگر کہے اللہ اکبر خمینی پر لعنت, تب بھی میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا. اس لیے کہ میں اس قوم کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں خدا کے لیے کر رہا ہوں, اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں. چاہے کوئی لعنت کرے چاہے کوئی تعریف کے پل باندھے, کوئی فرق نہیں.